बाइक छीन के डॉक्टर साहब को 3 गोलियां मारी है। तालीम हासिल करने के लिए पेशावर जो है वो रोज़ आया जाया करते थे। मुर्गियाँ फ़रोख्त की, इनके घर में बकरियां जो थी वो फ़रोख्त हुई, खूनी रहज़नी में कत्ल होने वाला, ज़ेवरात बेचने पड़े, जानवर बेचने पड़े इसको डॉक्टर बनाने के लिए। एक मोटरसाइकिल की खातिर जो है वो उसकी जान ले ली गई थी। शख्स को नामालूम मुल्ज़िमान ने कत्ल किया। पहले तो हम ये सोचते थे कि शायद ये किसी दुश्मनी की वजह से किसी ने कत्ल किया हो। नेचरों ने इससे मोटरसाइकिल लेते हुए इसको कत्ल किया है। रहज़नियाँ करते थे, मारते नहीं थे, अब ये गोली मार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, डॉक्टर जो कि इंसानियत की खिदमत करता था, लेकिन बटबेर के इलाके में राहज़नों ने महज मोटरसाइकिल की खातिर इससे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो राहज़न कौन थे? डॉक्टर को किसने कत्ल किया? मोटरसाइकिल के अलावा और क्या छीना गया? डॉक्टर ने कैसे ये तालीम हासिल की? क्या कुछ उसे करना पड़ा? ये तमाम डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खूनी रहज़नी में कत्ल होने वाले डॉक्टर उमर खेल के भतीजे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम समीउल्लाह है। मैं ये जो वाक़या हुआ है हमारे डॉक्टर के साथ, मैं उनका भतीजा हूँ। ये कैसे वाक़या हुआ था? आपको कैसे पता चला? घर वालों को कैसे पता चला? डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे थे? किसने निशाना बनाया? कुछ पता चला अब तक? ये जो वाक़या हुआ है उस टाइम में तो ड्यूटी पे था लाहौर में। तो मेरे एक क्लास फेलो दोस्त ने मुझे एक मैसेज दिया है कि आपके अंकल डॉक्टर उमर के नाम से हैं। मैंने कहा हाँ जी, वो पेशावर में डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जनाब ये वाक़या उसके साथ पेश आया है। शाम का तकरीबन 9:45 का टाइम था उस टाइम। तो मुझे ये मैसेज आया। फिर मुझे उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट बाद घर से फ़ोन आया और उनसे मुझे ये ख़बर मिली कि हाँ जी, उन्होंने इस वाक़ये की तस्दीक कर दी है उस टाइम कि जी ये वाक़या हमारे साथ हो चुका है। उसके बाद जो है ये जब हमने मालूमात ली लोगों से तो उन्होंने कहा कि ये राहज़न थे, वो डकैत थे असलहे के साथ। तो उन्होंने इनसे मोबाइल और पैसों साथ जो जिस बाइक पे सफ़र कर रहे थे वो भी इसके साथ था वो बाइक। तो उन्होंने उसकी डिमांड की है और डिमांड के बाद उन्होंने बाइक छीन के डॉक्टर साहब को 3 गोलियां मारी है। अच्छा, हमें जब पुलिस हमारी बात हुई थी तो ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब जब वापस जा रहे थे उनके साथ उनका कज़न भी था, कुछ फासले पर वो उतरे थे उनसे। जी जी बिल्कुल। ये जो मेन रिंग रोड है इस पे वो उतर के डॉक्टर साहब जो है अपने घर की तरफ रवाना हुए थे। ये जो मेन कनाल रोड है बटबेर वाला, तो उसी पे डॉक्टर रवाना हो गए थे उसी साइड पे। आपका ताल्लुक कबाइल से है, आप कबाइली इलाके से, आपका रिहाइश भी वहीं पर है। उमर खेल साहब जो थे वो कब पेशावर मुंतकिल हुए? तालीम कहाँ से उन्होंने हासिल की? और बताया ये भी जा रहा है कि काफ़ी मुश्किलात थी उन्हें ये डॉक्टरी बनने में और अखराजात पूरे करने में। जी जी बिल्कुल। शुरू से हम जैसी मतलब डॉक्टर साहब की हायर एजुकेशन स्टार्ट हो गई तो वो पेशावर शिफ्ट हो गए थे। हालांकि हम रहते थे उधर अपने आबाई इलाके में बाड़ा खैबर एजेंसी में, लेकिन उसके बाद जो है ये तालीम हासिल करने के लिए पेशावर जो है वो रोज़ आया जाया करते थे। इसमें ऐसी जगह भी तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा इशू था। तो उस वजह से डॉक्टर साहब को जो है कई दफ़ा पैदल जाना भी पड़ा है घर को। और इसके साथ साथ जो है जितनी मुश्किल हालात में हमने उसे सपोर्ट किया है, उसकी तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखने के लिए हमारी पूरी फैमिली जो है सफ़र कर चुकी है। इस पूरे सफ़र में स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर बनने तक बहुत मुश्किलात ख़ुद झेली है उन्होंने। बाकी रही उसकी शिफ्टिंग की बात, तो जब से ये हालात हमारे यहाँ ख़राब हो गए, ऑपरेशन वगैरह के हालात थे 2013 के स्टार्टिंग में, तो उस टाइम हम जो है पूरी फैमिली पेशावर शिफ्ट हो गए हैं। उसी टाइम डॉक्टर साहब भी जो हैं उसकी फैमिली भी हमारे साथ शिफ्ट हो गई पेशावर। उसके बाद जब हालात ठीक हो गए, ऑपरेशन वगैरह ख़त्म हो गए, हम वापस अपने आबाई इलाके लौट गए। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो है मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं उनके साथ वाबस्ता थे, वो इलाज करते थे इन लोगों के। तो उसी बिना पे जो है ये पेशावर में ही मुकीम रहे हैं।
ایک تو ہمارے علاقے کے حالات اس ٹائم آپریشن کے بعد بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں تھے، موزوں نہیں تھے، اور دوسری بات یہ کہ جس مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے ڈاکٹر صاحب، تو وہ بالکل امن پسند شہری کے لائف گزارنا چاہتے تھے. تو انہوں نے پشاور کو اس لیے پریفر کیا کہ یہ جگہ میرے لیے زیادہ موزوں ہیں، اور جو زیادہ تر لوگ تھے ان کے جو پیشنٹس تھے وہ یہاں سے ہی ان کا تعلق تھا، تو وہ لوگ زیادہ تر ان سے وابستہ تھے، اس وجہ سے وہ پشاور میں ہی مقیم رہے، ابھی تک پشاور میں مقیم تھے. اچھا، یعنی ان کی والدہ بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی والدہ نے مرغیاں فروخت کی، ان کے گھر میں بکریاں جو تھی وہ فروخت ہوئی. جی بالکل. اتنا یعنی کافی مشکلات یہاں تک کہ اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے زیورات بیچنے پڑے، جانور بیچنے پڑے اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے. تو ڈاکٹر تو بن گئی، ڈاکٹر پھر بن 3 گئے. گولیوں نے ڈاکٹر کو اس دنیا سے اس کا کیریئر انہی قاتلوں کی وجہ سے 3 فائر تھے، 3 فائر لگے تھے انہیں، وہ بھی ایک موٹر سائیکل کی خاطر جو ہے وہ اس کی جان لے لی گئی. تو میرے خیال سے یہ یعنی ڈاکٹر بننے میں تقریباً آپ کا 1.5 کروڑ روپے لگتے ہیں اپنی تمام اخراجات میں، اور بائک کی قیمت ہوگی 50,000. تو 50,000 کے لیے ان کی زندگی جو ہے تو وہ انہوں نے ایسی جان لے لی گئی. تو ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو یا ایک عام سے بچے کو ڈاکٹر بنانا اور اس کو اس حد تک لے کر آنا، اس کا درد جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے درد سے ہم گزرے ہیں، اور کتنی محنت لگی، کتنی لگن لگی اس پورے کام کو انجام دینے میں. ایک نارمل اسٹوڈنٹ کو جن کا پیشن تھا، جن کا یہ جذبہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، قوم کی خدمت کروں، ان لوگوں کی خدمت کروں، تو ان کے ساتھ جو ہے یہ رویہ رکھا گیا. اچھا، ہماری جب بات ہو رہی تھی تو بتایا جا رہا تھا کہ جو عمر خیل صاحب تھے انہیں پہلے بھی 2 بار لوٹا گیا تھا. جی پہلے بھی تقریباً آج سے 4 سال پہلے یہ واقعے ان کے ساتھ پیش آئے تھے 2-3 دفعہ. رستے پہ جو ہے لوگوں نے اس کا رستہ روکا تھا، وہ بھی رہزن تھے، تو ان کے ساتھ بھی ان کے ہاتھ پائی ہوئی ہے کافی دفعہ. پھر وہ اسی وجہ سے ہم نے بھی انہیں کافی دفعہ جو ہے یہ دہانی کرائی کہ آپ جس راستے سے وہ نارملی آتے جاتے تھے، ہم نے انہیں یہ وہ کیا گائیڈ کر دیا کہ آپ رستہ چینج کر لیں، کوئی دوسرا رستہ اختیار کر لیں، مطلب گھر آنے کے لیے دوسرا رستہ جو ہے وہ یوز کر لیں. تو وہ کافی عرصے سے یہ جو الٹرنیٹ روٹ تھا وہ یوز کر رہے تھے. بعد ازاں یہ اسی روٹ پہ بھی، اسی رستے پہ بھی یہ واقعہ ان کے ساتھ جو ہے. گھر کی کیا صورتحال ہے، والدہ کی کیا پوزیشن ہے؟ فی الحال تو سارے غم سے نڈال ہیں، اور کافی درد اور کافی کرب سے گزر رہے ہیں ہم سچویشن میں، کیونکہ ایک کمپلیٹ انسان جو ہے وہ اور اتنا معاشرے کا اتنا مفید شخص، ایک صرف ہمیں نہیں ہے یہ تکلیف، جتنا معاشرہ ہے، جتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک تھے، جتنے ان کے پیشنٹس تھے، یا جتنے ڈاکٹر برادری کے لوگ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت پولائٹ اور بہت نرم انسان تھے. تو سارا علاقہ، پوری قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس غم میں شریک ہیں، اور وہ لوگ غمزدہ ہیں. ہم نے کافی لوگوں سے جو ہے ان کو آبزرو کر کے جب دیکھا تو ہم سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس واقعے پہ بہت زیادہ غمزدہ ہو چکے ہیں. آپ کے اور چاچو بھی جو ہیں وہ بھی پولیس اہلکار ہیں، پولیس میں ہے، پولیس سے کتنا مطمئن ہے؟ تفتیش آپ کچھ اپڈیٹس کچھ ملی آپ کو؟ جی پولیس والے جو ہیں ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جتنی شفافیت مجھے اس کیس کو لیڈ کرنے میں جو ہے آفیسران کی لگ رہی ہے، تو وہ ان کی تفتیش سے یا ان کی جو آگے کاروائیاں ہو رہی ہے تو ان سے ہم 100% وہ جو ہے مطمئن ہیں. انشاءاللہ پولیس جو ہے وہ ملزمان تک پہنچ جائے گی جلد از جلد، اور ہمیں امید ہے. جی بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو انصاف دے، صبر دے، اور قاتلوں کو ہم دعا گو ہیں کہ جلد از جلد گرفتار ہو جائے. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی صدر ڈویژن احسان شاہ خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، کب پیش آیا، کیسے ہوا، تفتیش کہاں پہنچی، کون لوگ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احسان بھائی. دراصل میں اس طرح ہوا کہ 13 تاریخ کو رات کو تقریباً 10 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پہ باڑا پل جو کگیوال کانیا ہے وہاں پہ کسی شخص کو نامعلوم ملزمان نے قتل کیے. تو ایس ایچ او بڑا بیر اور ڈی سی پی بڑا بیر بھی ادھر تشریف لے آئیں، اور میں بھی ادھر پہنچ گیا. جب ہم نے دیکھ لیا تو اوورال تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ یار کوئی اس طرح کے کوئی سنیچنگ وغیرہ کا واقعہ نہ ہو، تو اس کے جیب میں ہم نے دیکھ لیا اس میں کوئی پیسے بھی موجود تھے، اور ساتھ ہی اس میں جو ہے نا وہ موبائل بھی ان کے ساتھ موجود تھا.
تو پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ کسی دشمنی کی وجہ سے کسی نے قتل کیا ہو. جب اس کو ہم نے ہسپتال بھیج دیا تو اس کا بھائی آیا جس کی مدیت پہ جو ہے نا یہ پرچہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ اس کے پاس موٹر سائیکل تھا اور سنیچروں نے اس سے موٹر سائیکل لیتے ہوئے اس کو قتل کیا ہے. تو اس کی رپورٹ پہ پھر ہم نے جو ہے نا نامعلوم سنیچروں کے خلاف 397 کا FIR کٹوا دیا. جناب CCPO صاحب نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لے لیا اور اس میں جو ہے نا انہوں نے ایک ٹیم جو تشکیل دی ہے جس پہ ہمارے 2 DSP صاحبان ہیں, DSP رحمان بابا دیار خان اور DSP بڑا بیر جو ہے ظفر خان, اور ساتھ ہی 3-4 شوز ہے جس میں جو ہے نا اس کا انچارج ہے اکرم جان خان. اس میں کافی حد تک ہم نے کام کیا ہے, لیکن یہ قبل از وقت ہوگا کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ہم آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے. سر کچھ دن پہلے مشنی گیٹ کے علاقے میں بائک کے رائڈرز کچھ ان سے رہزنی ہوتی تھی, موٹر سائیکل چھینتے تھے پھر قتل کر دیتے تھے. وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں, کیا اس گروہ کے ساتھ اس گروہ کے کچھ تانے بانے ملتے ہیں؟ دراصل میں احسان بھائی اس طرح ہے کہ پرانے زمانے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اسنیچرز ہوتے تھے یا ریزن ہوتے تھے تو وہ تو پہلا تو وہ فائر نہیں کرتے تھے, جب کرتے تھے تو پھر بھی وہ جو ہے نا ادھر ادھر پاؤں پہ مارتے تھے. آج کل زیادہ تر جو یہ اسنیچرز ہوتے ہیں جس میں یہ مرڈرز کرتے ہیں تو وہ آئس ایڈکٹ ہوتے ہیں, وہ بالکل انکانشیس ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا بالکل تو یہ جو گروپ ہے جو اس میں انوالو ہے یا وہ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا یہ آئس ایڈکٹس ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سٹی کی میں اپنے سرگرم گروہ ہے, یہاں پہ یہ رولر ایریا ہے, تو ہم جس گروپ پہ کام کر رہے ہیں یہ تو وہ گروہ نہیں ہوگا, لیکن یہ کرمنل بھی آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ یہ ہم کر لیں گے اور یہ گروپ بھی اسی صدر ڈویژن کا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو رہزن تھے پہلے وہ رہزنیاں کرتے تھے, مارتے نہیں تھے, اب یہ گولی مار ہو گئے. نہیں, یہ دراصل میں آپ کو پتہ ہے پہلے تو لوگ چرس پیتے تھے یا ہیروئن پیتے تھے تو بالکل جو ہے وہ خوابیدہ ہوتے تھے اور وہ جو ہے بس بالکل خاموش کسی چارپائی پہ جو ہے نا پڑے ہوتے تھے. ابھی یہ آئس اور یہ دوسرا کوئی نشہ ہے یہ کرتے ہیں تو 2-3 دن یہ جو ہے نا جاگتے رہتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ یہ بالکل اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں فائر کرتا ہوں آگے کوئی مرتا ہے, اس کو یہ بالکل اس چیز کا اس کو علم نہیں ہوتا. یہ اتنا ہیوی نشہ ہے کہ بس پرانے یہ جو غریب لوگوں کا جو ہے نا انہوں نے گھریں برباد کر دیے. لیکن بس اللہ رحم کرے, انشاءاللہ ہم اس میں بالکل کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. ہماری جب ورثہ سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈاکٹر تھا 2 بار پہلے بھی اس کے ساتھ سنیچنگ واقع ہوا تھا, تیسری بار وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا. تو پہلے کچھ رپورٹس ہوئی ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, دراصل میں اس طرح ہے کہ اس ڈاکٹر کا پہلے ہمارے اس صدر ڈویژن میں کسی قسم کی رہزنی کا رپورٹ نہیں ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہوا ہوگا یا شاید کسی اور ڈویژن میں ہوا ہوگا یا کسی اور سٹی میں, لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ نہیں ہوا ہے. شکریہ, تھینک یو. ناظرین, سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر کو مزاحمت پر قتل کیا گیا یا پھر رہزنوں نے بلا وجہ اس کی جان لے لی؟ یہ بھی سوال ہے کہ رہزن قاتل اب تک کیوں نہیں پکڑے گئے. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.